میرا ایک دوست ہے، پچھلے رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ رمضان کی ایک عجیب برکات ہے. میں نماز کی روٹین نہیں تھی، کوئی کسی چیز کی میرا ارادہ ہی نہیں تھا رمضان کے روزے رکھنے کا. جیسے رمضان کا چاند نظر آیا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا اور میں نے تراویح کو، میں بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا. الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس رمضان مبارک سعادت نصیب کی. رحمت و بڑا مہینہ آ چکا ہے. آج آپ سب کے علم میں ہوگا کہ آج پہلا رمضان ہے. کل انشاءاللہ ہم پہلا روزہ رکھیں گے. تو اسی بارے میں ہم نے اس مہینے کے بارے میں، اس مہینے کی سعادت کے بارے میں، اس مہینے کی فضائل کے بارے میں، بہت سارے اس مہینے کے اندر واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. اس کے فضائل ہے، فضائل قرآن بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں. تو اس بارے میں تو میں نے دوست کے ساتھ مشورہ کیا، امیر معاویہ ہاشمی کے ساتھ. تو انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، پورے رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. تو ہم اس میں انشاءاللہ بہت کچھ آپ لوگوں کو بتائیں گے رمضان کے بارے میں. رمضان کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ جڑتے رہیں گے. تو رمضان کے بارے میں، رمضان کی بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بہت بڑا خاص مہینہ دیا ہے. تو معاویہ بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے ایمان والوں کو کیا خصوصیت فرماتے ہیں. معاویہ بھائی رمضان کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ نے یہ سوچا اور یہ ایک اچھی کاوش ہے رمضان ٹرانسمیشن، اور پھر آپ نے مجھے اس میں مدعو کیا اور آنے کا موقع دیا. اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یقیناً رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری طاقت میں تو نہیں تھا کہ ہم اسے پا سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے محض فضل و کرم سے ہمیں یہ عطا ہوئی. اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح قدردانی نصیب کرے. اور یقیناً رمضان بہت فضیلتوں والا، بہت شان اور مقام والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنوں کو کئی جگہ پر رمضان المبارک کے بارے میں احکامات دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں کئی جگہ پر رمضان المبارک کی بہت زیادہ تاکید آئی، اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب یہاں پر آپ انداز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو اپنا مخاطب بنا رہے ہیں، مخاطب اللہ ہے اور اپنا مخاطب بنا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. گویا کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان سے یہ خطاب نہیں ہے. اب جس طرح قرآن پاک میں کہیں جگہ پر کوئی اور احکامات ہیں تو اس میں یا ایھا الناس اور بھی کئی جو الفاظ ہیں خطاب کے ان سے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن رمضان ایمان والوں کے لیے ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم واقعتاً وہی لوگ ہیں کہ جن پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہوتا ہے. تو فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والوں. اور یہ نہیں ہے کہ اچانک اس امت پر روزے فرض کیے گئے اور اس کا کوئی پچھلی امتوں میں کوئی مثال نہیں تھی. نہیں، پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو اپنا تقرب دیا کرتے تھے. لوگ اسی رمضان کے ذریعے سے قرب حاصل کیا کرتے تھے. تو اور اس کی علت یہ بتائی کہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی بن کر انسان کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست ہو جائے گا.
تو پتہ یہ چلا کہ ہم 11 مہینوں کے اندر جو گناہ کرتے ہیں، جو غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور ہم یکسر اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں، رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں، تو گویا کہ ہماری واشنگ کے لیے رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن کے دوبارہ میرے پاس آ جاؤ. کیونکہ رب العالمین کے پاس کون جاتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی لوگ ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر ایسے فضائل ہیں کہ وہ فضائل ہمیں کسی اور عبادت میں بالکل نہیں ملتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس کا یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی بادشاہ کہے کہ بھائی فلاں کام بہت بڑا ہے، بہت اہمیت والا ہے، اگر یہ کسی نے کر لیا تو اس کا انعام میں اسے اپنے ہاتھوں سے خود دوں گا. تو گویا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز کا بھی اجر ملے گا، باقیہ تمام عبادتوں کا بھی اجر ملے گا، لیکن روزے کا بدلہ میں رب العالمین خود دوں گا. ماشاءاللہ، اس کا کتنا بڑا اکرام اور کتنا. کتنا بڑی اور عزت. ایک اور روایت میں ہے کہ انا اجزا بہ، میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں، میں خود ہی روزے کی جزا ہوں. اس سے بڑھ اب کر سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ میں خود بدلہ دوں گا یا میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں. تو اللہ رب العالمین کا بہت فضل ہے. اب یہ تو ہم مومنوں پر ہے کہ ہم کس طرح اس رمضان مبارک کی قدردانی کرتے ہیں. میں بیان سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب، رمضان کی معنی بتا رہے، رمضان کی معنی ہی جلنا ہے. رمضان کا معنی ہی جلانے کے ہیں. جلنا، تو اللہ گویا کہ اس میں ہر چیز جلا دیتے ہیں، برائیوں کو. انسان کے جو 11 مہینوں کے گناہ ہیں گویا کہ وہ جل کر راکھ ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے اندر کچھ نہیں بچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو اپنا بندہ ہے، اللہ تبارک تو بہت بہت احسان کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، تاکہ مختصر سی تکلیف برداشت کر کے جو میں اس کو بدلہ جو دوں اس کو اللہ پاک کو بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے کسی بندے کو، اپنے پیدا کردہ مخلوق کو تکلیف میں ڈالے. کیونکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے اللہ رب العالمین کا کہ رب العالمین اسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی سامنے والے بندے کے اندر کرنے کی طاقت ہو. اور دنیا بھی جس طرح کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، مثلا ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ پانی نہ پیو، تو آپ سوچیں گے یہ مجھے کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے مجھے یہ منع کر رہا ہے. اس کے اندر تو پانی نہیں ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ پانی نہ پیو، آپ کہیں گے اس کی عقل کا مسئلہ ہے. لیکن اگر گلاس کے اندر پانی ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ پانی نہ پیو، تو آپ سوچیں گے کہ یقیناً اس پانی کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے منع کر رہا ہے. تو رب العالمین کا حکم انسانوں کو وہی ہوگا جو انسان کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کام انسان نہیں کر سکتا اور رب العالمین اس کا اسے حکم دیتے تھے، تو اس طرح قطعاً نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین نے جب یہ مہینہ دیا تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ انسان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان غفلت کرے، کمزوری اس کا کرے. مفہوم بھی ہے نا کہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑھ رہے تھے رمضان کا مہینہ آنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف جا رہے تھے، تو جیسے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، جب دوسری سیڑھی کے دوسرا پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. تیسری مرتبہ پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبے کے بعد جب فرمایا، جب صحابہ نے فرمایا تو یا رسول اللہ آپ تو عموماً پہلے سے کبھی نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کی شان بھی وہ ہوتی تھی نا کہ وہ جج کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون سا عمل کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی عمل کرنے والوں میں سے بن جائیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تو فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. کس طرح آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو بدعا نہیں دی، کبھی بھی بدعا نہیں دی، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ایسی کیا بات ہے جو اس امت کو مطلب کہ یہ چیز مطلب کہ اتنی بڑی سعادت، اتنے بڑے پیکیج کو جو ہے، ابھی مثال کے طور پر ایک سجدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ 1500 نے کیا 1 سے 3 سیکنڈ کے سجدے کے اوپر دیتے ہیں. ابھی انسان اللہ آنکھ بند کرنے کے بعد مطلب ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. ایسی چیزیں آپ مثال کے طور پر اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آج کہ جیسے ڈالر آج کل 150 سے اوپر چل رہا ہے، تو آج لوگ کہتے کہ بھائی مسجد کے اوپر بینر لگا دی کہ
ایک سجدے کے اوپر $15 ملیں گے، سب اپنے جو ہے نا بندوں کو لے کر چلے جائیں گے. تو آخرت کے جو ذخیرے کے اوپر لوگوں کی نظریں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر 5,000 کا 100 کا نوٹ ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نوٹ یہاں پر چلتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملتا ہے. یہ نماز روزہ تو یہ آخرت کا سکہ ہے نا، آخرت کا ذخیرہ. اس دنیا کا سکہ تو نہیں ہے. یہ آخرت میں چلے گا تو اس کی قدر بھی ہمیں آخرت میں سارا نصیب دارو ہوگی. مدار یقین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے آج میں ایسے نوٹ کر رہا تھا، جیسے تراویح کے اندر تھا نا، تراویح کے اندر پہلے دن عموماً رش بہت زیادہ ہوتی ہے، کافی زیادہ رش ہوتی ہے. دوسرے دن کم ہو جاتی ہے، تیسرے دن اور بھی کم ہو جاتی ہے، تو 27ویں رات اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ایسے میں جو تھوڑا فنی جملہ یاد آ گیا نا، تو میں نے بولا میں ابھی اٹھ کے اعلان کروں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ 29 دن یا 30 دن چلے گا، جس کے اندر 29 دن یا 30 دن انشاءاللہ تراویح ہوگی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ مکمل شرکت فرمائیں. تو یہ مطلب کہ عموماً لوگ جو ہے پہلے دن جوش میں آ جاتے ہیں. ہاں، پہلے دن جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی آگے تراویح ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو بھی جو ہے مجھے مشق کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ افضل. مطلب کہ اتنی بڑی مطلب کہ اور کہتے ہیں اچھا دیکھو نا، عموماً آدمی انسان جو ہے نا بقایا مہینوں کے اندر اتنا اعمال نہیں کر پاتا. میرا ایک دوست ہے، پچھلے رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ رمضان کی ایک عجیب برکات ہے. میں نماز کی روٹین نہیں تھی میری، کوئی کسی چیز کی میرا ارادہ ہی نہیں تھا رمضان کے روزے رکھنے کا. جیسے رمضان کا چاند نظر آیا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا اور میں نے تراویح کو میں بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا تھا. وہ تھا یہ کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سفیدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جو سرکش جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ سب قید، جب وہ قید ہو گئے تو یہ نیوٹرل ہو گیا. اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو یہ فلم کسی مقصد کے لیے ہے، تو اس کا جو ضمیر ہے نا وہ اس کو جگاتا ہے کہ بھائی اب جاؤ، اب رمضان کا مہینہ ہے. اب پہلے تو شیطان اس کے اوپر غالب تھا، وہ اسے یہ سوچنے تک نہیں دیتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بہت بڑا احسان. ابھی یہ پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جیسے نماز کے اندر یہ کیسی روٹین زبردست ہوتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے اندر رکھ دیتا ہے، حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال چیزوں کو نہ کھاؤ، حلال چیزوں کو بھی نہ کھاؤ. تو ظاہری بات ہے جو حلال چیزیں میسر بھی ہیں، سامنے پڑی بھی ہے، ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، مگر صرف یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اسی حکم کی وجہ سے جو حلال چیز سے رک رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پریکٹس ہے کہ تم اپنے اندر اس کو اس طریقے سے جذب کر لو کہ جب تم حلال کو میں روک رہا ہوں، تم نہیں کھا سکتے میرے حکم کے بغیر، تو تم 11 مہینوں کے اندر حرام سے بھی رکنا ہے. تمہیں بہت حرام سے بھی تمہیں رکنا ہے. بس جب تم رمضان کے روزے کے اندر جب آ رہے ہو، تمہارے سامنے پانی بھی ہے، تم نہیں پی رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اپنے غصے کو بھی اسی طریقے سے پی لو، حرام چیزوں کو بھی، شراب کو، کوئی اور بھی چیزیں ایک اس سے رک جاؤ. مطلب پریکٹس ہو رہی ہے. اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک عجیب سی حکمت رکھی ہے. بھائی تم جو ہے کوئی تمہارے اوپر غصہ کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ اس کو بس کچھ بھی نہ کہو، اپنی زبان سے اف نہ کہو، آپ اس کو اتنا کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں جو ہے میں آپ کو جو ہے میں نہیں ڈانٹ سکتا، میں آپ کو برا نہیں کہہ سکتا، میں روزے سے ہوں. تو یہ عموماً بھی مطلب کہ یہ 30 دنوں کے اندر 29 دنوں کے اندر آدمی اس طریقے سے پریکٹس کے اندر آ جائے کہ 11 مہینوں کی جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈھل جائے، ایک مہینے کے اندر اس طریقے سے گزر جائے کہ 11 مہینے کے اندر وہ ایک مہینہ اللہ تبارک اللہ فرما دے کہ بھائی 12 مہینہ روزہ رکھو. تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ روزہ رکھ سکتا، کیونکہ انسان اللہ تو خالق ہے، ہم تو مخلوق ہیں، پھر بھی رکھ سکتے تھے. مگر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 1 مہینہ تم روزہ رکھو، 11 مہینے کھاؤ. تو اللہ کا حق ہے نا کہ 11 مہینہ کھلاتا ہے، 1 مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو حکم دیں گے ہم نے تو اس کی اتباع کرنی ہے، اس سے پورا کرنا ہے. کتنے بڑے احسانات بے شک. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم روزانہ یہاں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ اب ہماری بھی پریکٹس ہو رہی ہے. ہمارا یہ بیٹھنا تو اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کوئی دین کی بات سیکھ سکیں یا یہ بات کرنا سیکھ سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کو اپنا اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ کا احسان ہے
جیسے یہ امت کی ذمہ داری ہے نا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آیت کا مفہوم ہے، تم بہترین امت و لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گا، بے شک لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ تو ہر ایک امت، یہ تو ہر ایک ایمان والے کے اوپر ذمہ داری ہے ذمہ کہ داری خود بھی نیک عمل کرے اور اور لوگوں کو رمضان میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ زندہ ہو جذبہ دینا ہو۔ اور ہم اس عزم کے یہ ساتھ یہ تو کام کریں۔ خود کی ایسے سمجھو مقصد، جب آپ اللہ کی طرف دوسروں کو بلاؤ گے تو آپ کے دل کے اندر خود بخود آئے گا نا کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی بعد میں کر رہے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنے دوسروں کی اطلاع ہے، اپنے لیے اصلاح ہے، اپنے لیے اصلاح تبلیغ حضرات کو بہت بہترین۔ تو رمضان میں انشاءاللہ جڑتے رہیں گے، انشاءاللہ رمضان کے اندر رمضان کے فضائل کے بارے میں کل بھی انشاءاللہ بات کریں گے، رمضان کے فضائل کے بارے میں، جو شخص روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا انعامات دیتے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ یہ 5 ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو یہ 5 بنیادیں پکی ہوگی تو ہی انسان جو ہے پوری زندگی اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں کے اوپر گزار پائے گا۔ انشاءاللہ ہم کل بھی ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور رمضان کو کس طریقے سے پورا گزارنا چاہیے، کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے رمضان کو گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طریقے سے رمضان کو گزارتے تھے، اور اس کے اندر کون کون سے واقعات گزرے ہیں، رمضان کے اندر کون سے واقعات گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے انعامات بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، عبادتوں پر مشغول ہونا، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کل بھی انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔